تو آج ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں گے جو اس دنیا کو بھی بہترین بنا دے گا اور آخرت کو بھی بہترین بنا دے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کو رول ماڈل جان لیں, وہی شخص بناتا ہے جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے, امید ہے, اس کو یقین ہے, اور آخرت کے دن پہ یقین ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہم نے کھڑا ہونا ایک دن, لیکن ہم سب کو یقین نہیں ہے اس بات کا. ایک اور چیز, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ واللہ. ہم اگر نان مسلمس وغیرہ سے ملے نا, ان کی زندگی اتنی کنفیوژن میں گزری ہے. میں ایک شخص سے ملا جس کی مے بی 67 ایئرز ایج ہے, وہ ایتھیسٹ ہے اور وہ بہت بکس پڑھ چکا ہے, اور مجھ سے بحث کر رہا تھا اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں. تو میں نے کہا اچھا واٹس یور پوائنٹ, آپ کس نتیجے پہنچے تھے بکس پڑھ کے؟ کہتا ہے ایم کنفیوزڈ. میں نے کہا اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کنفیوزڈ ہو, بچنا اس بات سے کہ یو ڈائی کنفیوزڈ, بیکاز مینی پیپل دے کیم دے ریمین کنفیوزڈ اینڈ دے ڈائڈ کنفیوزڈ. علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو تسلی دے, علم وہ ہے جو آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچائے اور آپ کے دل میں ٹھہراؤ اطمینان پیدا کرے. یہ کیسا علم ہے جو آپ کو کنفیوژن پہ کنفیوژن دیتا جا رہا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ یس, کوشچن کرنا, چیزوں کو ریشنلی انالیسس کرنا, اٹس آل رائٹ, لیکن کنفیوژن پہ کنفیوژن ہونا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو کسی نتیجے پہنچنا چاہیے انسان کو. تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں مل گئی نا, اٹس لائک اے بلیک ڈائمنڈ, جس کی جو ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں اتنا بہترین لائف سٹائل مل گیا جو کہ نان مسلمز برسوں کی ریسرچ کے بعد ان چیزوں کو اپناتے ہیں, لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی ملا ہوا ہے. لائک ویکنگ اپ ارلی فار تہجد, ویکنگ اپ فار فجر اینڈ ریسائٹنگ قرآن ایٹ فجر. دنیا کے بڑے بڑے انٹرپرینورز کہتے ہیں اور سی ای اوز کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد یہ چیز ریئلائز کیا کہ ویکنگ ارلی ایٹ 5 AM اس کی زندگی میں کتنا بینیفٹ ہے. اینڈ ویکنگ ارلی ایٹ 5 AM اینڈ ریئلائزنگ دا گریٹیٹیوڈ, ریئلائزنگ دا بلیسنگز وی ہیو ان یور لائف, وہ لوگ کہتے ہیں. اور ہم آنکھیں کھولتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم وی تھینک فار دا بلینکٹ وی ہیو, فار دا وائف وی ہیو, فار دا روف وی ہیو. ہم تو کہتے ہیں نہیں, وہ تو بات کی بات ہے. الذی الحمدللہ الذی احیانا, یا اللہ تیرا تو پہلے شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی, مجھے سانسیں آ رہی ہیں. ہم تو شروع سانسوں سے کرتے ہیں کہ اتنی بلیسنگ کا بھی شکر. تو اسٹارٹ یور ڈے ود گریٹیٹیوڈ اینڈ ود گریٹفلنس. اس کا زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دین وی ریڈ موٹیویشنل ٹیکسٹ وچ از قرآن. واٹ کین بی مور موٹیویشنل دین دا قرآن اٹ سیلف. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی دی ہوئی ہے. اچھا, ہر بندہ سکسیزفل بننا چاہتا ہے, اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ تھا کہ پرنسپلز فار اے سکسیزفل لائف. سکسیس ہے کیا؟ کیا یہ سب کچھ مل جائے جو اس دنیا کے گلیمرز ہیں وہ سکسیس ہے؟ کیا شہرت مل جائے سکسیس ہے؟ کیا اسٹیٹس مل جائے سکسیس ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, پورا لیکچر ہے کہ واٹ از سکسیس, لیکن قرآن ڈیفینیشن میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ کامیاب انسان ہے. ہم لوگ جو سگنلز پہ کھڑے ہوئے فقیر ہیں, جو ناک کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, کیا دیکھتے ہیں ہم, کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسکسیسفل لوگ ہیں. اور ساتھ والی V8 پہ جس کے آگے اور پیچھے سیکورٹی گارڈز ہیں, ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہے. ہمارے معیار تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں. جان لیں کہ ایک بندے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے نا, پینے کو کچھ بھی نہیں ہے, اور پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے, لیکن اس کا رب اسے راضی ہے, تو وہ کامیاب انسان ہے. اچھا, پہلا پرنسپل یہ ہے فرائض پہ عمل کرنا. المداومۃ علی الفرائض, فرائض پہ عمل کرنا. آپ اگر صحابہ کی زندگی کا انالیسس کریں نا, تو آپ کو ڈیٹیل میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فرائض کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا ہوا تھا, وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گورنرز کو لیٹر لکھا انہوں نے اور کہا کہ تمہاری سب سے بڑی رسپانسبلٹی وہ نماز کا قیام کرنا ہے, نماز کا پڑھنا ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی, من حافظھا وحافظ علیہا, جس نے نماز کی حفاظت کی
اس نے پورے دین کی حفاظت کی, اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا, ایز اف نماز از دیئر دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہے اور آخرت کی فکر ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو نپٹا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ will take care of all of his needs. لیکن جس شخص کے دل میں اس دنیا کا غم ہے, صرف اس دنیا کا, آخرت کا غم ہی کوئی نہیں ہے, all what he worries is the life of this world, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. اگر ہماری جو وریز ہیں, انزائٹیز ہیں, وہ آخرت کے بارے میں ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لیو دس دنیا اینڈ گو ٹو جنگلز. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائرٹی لسٹ سیٹ ہو. بس بزنس میں آپ لگے ہوئے ہیں, پروجیکٹ پہ کام کریں, اذان ہوئی تو پرائرٹی کیا ہے؟ اذان, اینڈ دین کم بیک ٹو ورک. سمپل از دیٹ. آپ دوست سے بات کر رہے ہیں, ماں جی نے بلایا تو کون پرائرٹی ہے؟ ماں جی. سمپل, پرائرٹی سیٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, آخرت میں پالوں. تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام انزائٹیز, سوروز, ٹاسک کو نپٹا لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جس شخص کے دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. ایک اور حدیث سناؤں, کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی اس دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا, صحت کی فکر ہو, مال کی ہو, اولاد کی ہو, جب بھی کسی چیز کی فکر ہو, میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے, من کانت الدنیا ہمہ, جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقر بین عینیہ, اور فقیری کو, پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. all what he fears is poverty, کہ میں غریب نہ ہو جاؤں, میں فقیر نہ ہو جاؤں, میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے, میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے, اور میرے سے مال سارا چلا نہ جائے, اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں. ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پہ ہی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. ساری ٹینشنز کے بعد, ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ, اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے, جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ گاڑی میں نکلا, اس کے 5 کام تھے, گھنٹے 2 گھنٹے میں سارے کام ہو گئے. کوئی شخص ملا, کوئی جاننے والا مل گیا, کسی بندے نے کال کیا, یار آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کا کام ہی کر دوں گا, اور وہ انسان کام کر کے 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. ہی ہیز ٹائم فار عبادات, ہی ہیز ٹائم فار ہز فیملی, ہی ہیز ٹائم فار ہز فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں. لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کچہری بیٹھا رہا, کام نہیں ہوا, ساری زندگی ہاسپٹل چلا گیا, اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا. وہ 50 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, 60ویں کے پاس آ کے اس کو علاج ملتا ہے. وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے. اور آپ کتنے کیسز دیکھ لیں, وہ کیسز ریزالو کب ہوتے ہیں, کورٹ فیصلہ کب دیتی ہے؟ جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں, ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا پھنسے رہتے ہیں کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے. وَأَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, اور غنا کو, تونگری کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. اس بندے کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آئے گا. اس کے پاس مال آتا ہے, یہ خرچ کرتا ہے, اور یہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے, لیکن اس کو فکر کے ساتھ ہی نہیں رہ رہا ہوتا. اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ, سبحان اللہ. ایک شخص آیا, اس نے رسول اللہ مجھے کچھ دیں, میں بہت غریب ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ ویلی ہے نا, اور اس میں جتنی بکریاں وہ سب تمہاری ہیں. اب وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر, اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس گیا, قوم کے بندوں کے پاس, اور کہتا ہے کہ لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا. اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا, گھر گئے, اچانک سے گھر گئے اور واپس آئے. صحابہ کہ رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے, خیریت؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے, میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں. اللہ کے نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا, احد پہاڑ کے برابر, تو میں 3 دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو خرچ کر دیتا. This is how generous he was.
لوگوں میں بانٹتے دیتے. کبھی پتہ ہے تونگری کیا ہے, مالداری کیا ہے, یہ چیز یاد رکھیں لائف میں. اللہ کے امین فرمایا لیس الغنى عن کثرة العرض, زیادہ مال ہونا پیسہ نہیں ہے, ولکن الغنى غنى القلب, اصل تونگری اور مال پتہ ہے کیا ہے, دل کا غنی ہونا. میں نے اپنے سامنے بلینئرز کو روتے دیکھا ہے بچوں کی طرح, جب ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے چھوٹی سی بات پہ, اور ان کی لائف اتنی ٹائٹ دیکھی ہے میں نے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا مال ہے یار تمہارے پاس, تم چاہو تو فیکٹریز خرید لو, لیکن زندگی بہت ٹائٹ اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. اور میں نے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا ہے اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے, وہ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہیں. اسی طرح سے سفیان بن عیینہ, یہ سلف میں سے ہیں, بڑے فیمس سلف میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لوگوں عبادت کی دو طرح کی قسمیں ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اور ایک عبادت وہ ہے جو انسان عادت سمجھ کے کرتا ہے. جو عبادت انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے نا, اس کی عبادت کا زندگی میں رنگ بھی نظر آتا ہے, اور اس کی زندگی میں اس کی وجہ سے سکون بھی نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے نا تو بلاتے بلال کو, ارحنا یا بلال, او بلال ہمیں تسلی پہنچاؤ, سکون پہنچاؤ. کیسے؟ اذان دے کے, تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے زندگی میں سکون آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھی گئی ہے. ان کو جب بھی خوشی ملتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, فوراً سے اللہ اکبر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دل کے دکھ سارے بیان کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو جانے, تیرا کام جانے. ہم لوگ 100 لوگوں کو بتاتے ہیں, مگر جس کو بتانا چاہیے اس کو نہیں بتاتے, اور پھر ہی پریشان رہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ارحنا یا بلال, بلال ہمیں راحت پہنچاؤ. ہم کیا کہتے ہیں اگر امام سورہ یاسین شروع کر دے نماز میں, ہم کہتے ہیں انقذنا یا امام, امام ہماری جان چھوڑ دیں, ہم نے جانا ہے پیچھے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, ہم نے جانا ہے پیچھے باس ویٹ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری جان چھوڑیں تاکہ ہمیں راحت پہنچائیں تلاوت چھٹی کر کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارحنا یا بلال, اے بلال آزان دو اور ہمیں سکون پہنچاؤ. یہ ان کی عبادت تھی, ان کو اس پہ سکون اور لذت محسوس ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا تھا کہ اے میرے صحابی فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا, ان قتلت او حرقت, چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے, تو نے فرض نماز نہیں چھوڑنی. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں اور بزرگ صحابی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس عذر لے کے آئے, ایکسکیوزز لے کے آئے, یا رسول اللہ مجھے مسجد سے عذر دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں, مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا عذر آپ کے پاس؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں, میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے, مجھے رخصت مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حل تسمع ندا, کیا آپ اذان سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, اذان کی آواز تو مجھے آتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ پہ فرض ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا. صحیح مسلم کی روایت میں 3 ایکسکیوزز ہیں, اور روایت میں 3 اور ایکسکیوزز ہیں جو کہ انہوں نے بیان کی. فرمایا یا رسول اللہ میری گھر اور مسجد کے بیچ میں کانٹے اور درخت اور جھاڑیاں ہیں, میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں جانور اور درندے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے کہیں وہ اپنا نوالا نہ بنا لیں. اور تیسری چیز, میرا بڑھاپا میرے اوپر چھا گیا ہے, میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں, انی کما ترانی, میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں, مینز آئی ایم سو ویک اینڈ میک, مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آپ کو اذان کی آواز گھر تک آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے. کہتے ہیں پھر آپ کو نماز مسجد میں آ کے پڑھنی پڑے گی. سبحان اللہ, 6 ایکسکیوزز. ایک نابینا ہونا, دوسرا گھر مسجد سے دور ہونا, تیسرا لانے والا کوئی نہیں ہے, چوتھا گھر اور مسجد کے بیچ میں جھاڑیاں اور درخت اور کانٹے ہیں, پانچواں درندے اور جنگلی جانور ہیں, بھیڑی ہوتی تو اس ٹائم مدینہ میں, ٹھیک ہے, چھٹا بڑھاپا چھا گیا. اللہ کی بھی نے کہا کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی. مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا 7واں عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے.
جب ان صحابی کو اجازت نہیں ملی تو ہمیں تو چھینک آتی ہے, ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم تو واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری گھر میں نماز ہو جاتی ہے. ہم تو رینڈم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ٹائم تو گیا, چلو اب گھر میں پڑھ لوں گا. اللہ اکبر, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ کے نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ کو پتہ ہے شیخ البانی کی وہ ایک حدیث لائے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں, اور صحیح اوتھینٹک حدیث ہے. اس کو نا انسان دیکھ کے نا پڑھ کے نا تڑپ جاتا ہے. ایک شخص ہوگا جو 60 سال کا ہوگا, 70 سال کا ہوگا, ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور وہ 70 سال کا ہوگا, تو اس نے نماز کتنے عرصے پڑھی؟ 60 سال, کیونکہ 10 سال میں عمر نماز فرض ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے, ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. اور اللہ رب العالمین کون ہے؟ رحمت للعالمین, غفور غفار. ایک نماز قبول نہیں ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں, کیا وجہ بنی؟ تو کیا بولیں گے؟ لِأَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ. اگر وہ رکوع صحیح کرتا تھا تو سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا, اور اگر وہ سجدہ ٹھیک کرتا تھا تو رکوع ٹھیک نہیں کرتا تھا. رکوع میں ابھی پورا کھڑے نہیں ہوئے, سیدھا کمر سیدھی کی نہیں, اپنے آپ کو اسٹریچ نہیں کیا جو صحیح طریقہ ہے, فوراً سے سر اٹھا لیا, اور ابھی سر اٹھایا نہیں, پورا سیدھا کھڑے نہیں ہوئے, فوراً سے دھڑل زمین پہ گر گیا. یا سجدہ ابھی سجدے سر اٹھایا نہیں, ایسے ہاتھ صرف ٹچ کیا اور دوبارہ واپس نیچے گر گیا, جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے. اس طرح کی آج کل نمازیں ہو چکی ہیں ہم لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ کے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو. یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا, آپ کیسے پڑھیں؟ بخاری مسلم بھری ہوئی اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے, اللہ اکبر کر کے تسلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا قیام کیسا تھا؟ اللہ اکبر, سورہ فاتحہ پڑھتے, سورہ بقرہ پڑھتے, یہ رات تک قیام اللیل تھا. اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھتے, اور صحابی کہتے ہیں کہ اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کا رکوع تھا اور اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کے سجدے تھے. یہ قیام اللیل کی بات کر رہا ہوں. یہ تھی اللہ کے نبی کی نماز. اور ہم تو نماز شروع کرتے ہیں کہ یار میں کدھر پھنس کدھر ولیاعوذ باللہ, کہ جلدی سے میں اس کو سر سے اتاروں اور کسی طرح سے اپنے کام شروع کروں, جیسے یہ بوجھ ہے اور کام اصل چیز ہے. حالانکہ اصل پرائورٹی وہ تھی, یہ تو سیکنڈری چیزیں تھی. ہماری پرائورٹیز بالکل شفٹ ہو چکی ہیں انفارچونیٹلی. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز کا انکاری ہے نا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک شخص جو کہتا ہے نماز وہ تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو غریب ہیں, میں تو مالدار ہوں, نماز تو غریب لوگ پڑھا کرتے ہیں, یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ایمان اور کفر کے بیچ میں جو فرق ہے نا وہ نماز ہے. جو دین کا ستون, جو بیسک پلر ہے نا وہ نماز ہے. اگر نماز انسان نے تو ختم کر دی, اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. تو نماز از ویری امپورٹنٹ. دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے المداومۃ علی تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت پہ باقاعدگی, کنسسٹنسی اپون ریسائٹنگ آف دا قرآن, ویری امپورٹنٹ. عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق, ابو موسیٰ الاشعری, ان کو یہ مقام کیسے ملا, ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ عمر بن خطاب کے بارے میں آتے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو ان کی بیگم کہتی ہیں کہ وہ جیسے ہی گھر میں آتے وہ قرآن کا مصحف کھول کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب پہ کھول کے نہ پڑھا ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں دن اپنا گزاروں کس طرح. ایک شیخ سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ شیخ آپ مجھے سمپل الفاظ میں سمجھائیں کہ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا. مجھے لمبے جوڑے واقعہ مجھے سمپل بتائیں صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا, ریسنٹلی کی بات. تو شیخ کہتے ہیں کہ جو تعلق تمہارا واٹس ایپ کے ساتھ ہے نا وہ تعلق صحابہ کا قرآن کے ساتھ تھا. تم جتنی دفعہ واٹس ایپ کھول کے دیکھتے ہو نا صحابہ اتنی دفعہ قرآن کھول کے پڑھتے تھے. اگر آپ کبھی وہ اپلیکیشن انسٹال کریں نا جس میں
آپ کو بتاتی ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز ڈو یو انلاک یور فون, تو آپ دیکھیں گے کہ 250-300 دفعہ آپ دن میں فون کو انلاک کر رہے ہیں, اور یہ صرف فون کو انلاک کرنا ہے. واٹس ایپ کتنا چیک کر رہے ہیں وہ تو اللہ دیتا جانتا ہے. تو صحابہ جب بھی فارغ ہوتے قرآن کھول کے پڑھتے یا قرآن کا ورد کرنا شروع کر دیتا. یہ ان کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ. اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ سبحان اللہ, ہم لوگ تو قرآن کو ایسے قرآن بن چکے ہیں جیسے کہ سبحان اللہ کبھی جو ہے نا کبھی ہماری زندگی امپورٹنس ہی نہیں ہے اس کی. امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے, کچھ فقہا آئے ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ آ کے بیٹھے رہے. تو امام شافعی پڑھتے رہے کچھ دیر تک. تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہمیں بھی کچھ ٹائم دیتے ہیں, ہم آپ سے کچھ سیکھنے آئے ہیں. تو انہوں نے غصے سے ڈانٹ کے کہا کہ تمہیں فقہ کے علم نے قرآن سے غافل کر دیا ہے. تم لوگ اتنے انوالو ہو گئے فقہ میں کہ تمہیں اس نے قرآن سے غافل کر دیا. حالانکہ فقہ کا علم قرآن مطلب قرآن حدیث کا علم ہے, وہ بھی ایک اجر والا علم ہے, لیکن وہ ڈانٹا کہ تمہیں اس چیز نے قرآن سے غافل کر دیا. اینڈ واٹ اے بیوٹیفل ایکسکیوز ڈو دے ہیو. اور ہمارا ایکسکیوز کیا ہے کہ ہمیں اس چیز نے قرآن سے غافل کر دیا, ہمیں اس چیز قرآن سے دور کر دیا. ہماری قرآن کی اپلیکیشن فیس بک کی اپلیکیشن کے ساتھ پڑی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو تو بہت دفعہ ٹیپ کرتے ہیں, اس کو کبھی غلطی سے ٹیپ نہیں کرتے, اور غلطی سے ٹیپ ہو بھی جائے کہ اوہ یہ کیا کھول گیا بعد میں پڑھوں گا, فوراً سے فیس بک واپس جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور شیطان ہمیں کس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ نہیں قرآن کے پاس نہیں جانا, ہاتھ نہیں لگانا, اگر چھو لیا تو پتہ نہیں گناہ مل جائے گا, یا اس کو دور اوپر رکھ دو گے تمہاری کمر ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. قرآن کی جان لے. اصل بے ادبی پتہ کیا ہے؟ اس کو کھول کے نہ پڑھنا, یہ اصل بے ادبی ہے قرآن کی. اس کی طرف کمر کرنا یا اس کو بغیر وضو کے چھونا, یہ بے ادبی نہیں ہے, بلکہ یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وضو کے بغیر آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں, اس کو اٹھا سکتے ہیں مصحف کو. اصل بے حرمتی قرآن کی پتہ کیا ہے کہ وہ ایک دن گزر جائے اور آپ نے کھول کے نہ پڑھا اسے, اور ایک دن تو کیا ہفتے گزر جائیں, مہینے گزر جائیں, اور آپ نے اس کو ریشم کے لباس پہ تو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے کبھی کھولا نہیں. And now since we have smarٹ فونز, آپ نے قرآن کی موبائل ایپ کو کبھی ٹچ نہیں کیا اور آپ نے واٹس ایپ کو 100 دفعہ ٹچ کرتے ہیں آپ. دس از ریئل ڈس ریسپیکٹ ٹو قرآن, کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو گیو ٹو قرآن. امام شافعی یہ استاد ہیں, امام احمد بن حنبل وہ شاگرد ہیں. اب استاد اپنے شاگرد کے گھر آئے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے جو استاد ہیں نا ان میں 2 کوالٹیز ہیں, اور وہ کیا کہ ایک تو تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے, اور دوسرا کھانا بہت کم کھاتے ہیں. تو انہوں نے کھانا پکایا بیٹیوں نے, اور پانی رکھ دیا کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کریں گے. صبح اٹھے تو برتن بھی پورا کا پورا بھرا ہوا تھا اور کھانا بھی زیادہ کھایا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا بات ہے, سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں کہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی نے بنایا تھا. تو انہوں نے کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہے. کہتے ہیں وہ اس کا معمول کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جب بھی کھانا پکانا شروع کرتی ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے, حتیٰ کہ وہ 1 جز 2 جز 3 جز مکمل کر جاتی ہے, پارے پڑ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کھانے میں اتنی لذت تھی کہ میرا ایک لقمے کے بعد دل چاہ کے دوسرا لقمہ کھاؤں, اور کھاتے کھاتے میں نے نارمل سے زیادہ کھا لیا, اور اسی رات کو میں ساری رات حدیث پہ کام کرتا رہا, اور اسی وضو کے ساتھ میں نے اس رات کو تہجد کی نماز پڑھی. اور امام صاحب نے اس ایک رات میں 70 سے زیادہ مسائل نکالے ایک حدیث سے, جو حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعل نغیر. ابو عمیر چھوٹے صحابی تھے جن سے اللہ کی بھی نے بیٹھ کے پوچھا کہ اے ابو عمیر تمہاری برڈ کہاں گئی, تمہاری چڑیا تھی وہ کہاں چلی گئی, کیونکہ دیٹ برڈ ڈائیڈ. تو اس چیز سے 70 سے زیادہ مسائل نکالے. یہ ہے قرآن کی برکات. جو گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں اور وہ کھانا بناتی ہیں تو اس گھر کی برکات ہی اور ہوتی ہیں. اور آج ہم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ یا تو KFC سے کھا رہے ہیں, یا ہارڈلی سے کھا رہے ہیں, یا کہاں سے کھا رہے ہیں. اور ہماری خواتین تو یا تو ہیڈ فونز ہیں ان کے کانوں میں جب وہ کھانا پکا رہی ہیں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہمارے گھر میں کتنی زیادہ ہے.